اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی. اس کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہے، نہ کوئی مستقل عقیدہ ہے. آئے روز ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی ڈفلی پر کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں ناچتی رہتی ہیں، اور اس کو سیاست کہا جا رہا ہے پاکستان میں. کہاں گئی پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست، وقار کی سیاست، نظریے کی سیاست؟ میرے نزدیک اگر وہاں پر کوئی اس کی مستقل حیثیت ہے تو وہ ایک ہی ہے، جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بیرونی قوتوں کی ہدایات اور ان کی خواہشات اور ان کی دولت کی پشت پناہی میں بطور مشنری پاکستان میں کام کرنا. اور مشن کیا ہے؟ ریاست کو تباہ کرنا اور ریاست کے نظریے کو تباہ کرنا. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی. تو اس لحاظ سے ہم اس محاذ پر ایک بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی عزت و وقار کا سوال ہے. بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم نے ایک برابر کی حیثیت پہ چلنا ہے، لیکن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. آج کشمیر ہمارے ہاتھ پہ نہیں رہا ہے، اور گلگت بلتستان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. ہم نے خود ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جن اصولوں کے لیے ہم نے 74 سال تک ہندوستان کو ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس، ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس. کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے، اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ یہ چیزیں انتہائی تشویش کا باعث ہے ہمارے لیے. ہم اپنی تشویش کے اظہار کا حق رکھتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. اور کل اس کیس میں ہم بطور جماعت کے فریق بنیں گے، اور ہمارے آئینی ماہرین اس میں اپنی درخواست جمع کریں گے، اور فل کورٹ کا ہم مطالبہ کریں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جس جماعت کو جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ پسند آتا ہے وہ اس کی خوشیاں مناتی ہے، جس کو پسند نہیں آتا وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے. کیا ان عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں؟ جو کچھ اس وقت یعنی حکمران اتحاد کی طرف سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے ججوں کے حوالے سے، یا اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہو رہا تھا، ڈالر کہاں چلا گیا ہے؟ معاشی ماہرین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ سیاستدان ہمارے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. کیا جائے؟ کسی کو بھی پسند نہیں ہے فیصلے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ فیصلوں کا اختیار ہم نہیں چھین رہے ان کا. کس نے کہا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں؟ لیکن عدالت خود کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. تو تبصرہ مثبت بھی آ سکتا ہے، منفی بھی آ سکتا ہے. ہم آج بھی فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم خدا نخواستہ ان کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں. ہم ان کو ایک بڑے فورم کے اندر فیصلہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. مولانا صاحب، یہ آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، لگتا یہی ہے جس طرح آپ نے باتوں میں بتایا کہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی سپورٹ ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں بعض لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس طرح کے آج بھی اگر کوئی لوگ اداروں کے اندر بیٹھ کر ایک خاص کور کے اندر ادارے کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں، ان کا شوق ہے تو میدان میں آ جائیں. مولانا یہ فرمائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ججز صاحبان کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ کا ماضی ہم دیکھیں، آپ بھی دیکھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تو بہرحال رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ کے عدلیہ کو آگے کیا گیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے ابھی بھی سیاست میں؟ آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے کہ اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں. جب ادارہ اپنے ادارے سے باہر جا کر دوسرے ادارے میں اثر رسوخ استعمال کرے گا، اپنی طاقت کے استعمال کی وہ ایک کو توسیع دے گا، تو پھر ظاہر ہے اس سے مشکلات تو پیدا ہوں گی. آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارے میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ مداخلت پشاور سے ہو رہی ہے یا راولپنڈی سے ہو رہی ہے؟
पेशावर मोड़ से। वाकई आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, जी को लगता है खुदा की कसम बताएं, आप- जवाब ही नहीं है मेरे तो पास। वरना जवाब भी इसी तरह का जबरदस्त दे देना, जवाब भी इसी तरह का जबरदस्त दे देना। जवाब ही नहीं है इस सवाल का, क्या करें जी? क़िबला मोहतरम, पाकिस्तान की तारीख में 3 खत जो है ना नुमाया हो चुके हैं कौम के सामने। एक हुसैनी का खत हुसैन हक्कानी, दूसरा इमरान खान साहब जो लहरा रहे हैं वो खत, तीसरा अब गुजराती खत, तकरीर खत भी 4 हो गए। अच्छा, अब 2 खत तो जो है वो तुमसे खा गया, एक वज़ीर आज़म खा गया और दो वज़ीर आज़म खा गया, और ये तीसरा खत जो गुजराती खत आया है, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं इससे कि वज़ीर आला शिप बचेगी या? मेरे ख्याल में हमें इसको संजीदगी से ले लेना चाहिए आपके सवाल को। ये ख़त जो चौधरी शुजात ने लिखा है द पार्टी लीडर लिखा है और आइन के तकाजे के मुताबिक लिखा है, उसके अपने पार्टी ने उसको तस्लीम किया है। पार्टी उसकी हैसियत और उसकी इख्तियार को समझ पाई है और समझने के बाद फिर ऐलान कर दिया कि हम शिकस्त खा गए। उसके बाद अदालत के माहौल में इसको मसले को उठाना, यहाँ पर सवालात पैदा हो रहे हैं और इसी पर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट इसको सुने और उस पर हम फरीक बनकर पेश होना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अगर फुल बेंच भी आपके खिलाफ फैसला देता है तो उसको आप मंजूर करेंगे? देखिए, फैसला से हम मुतमईन हो या ना हो, लेकिन फैसले का एक इदारा है, जब फैसला कर लेता है तो फैसला होगा। मौलाना साहब, आपने भी कहा, आज नॉन लीग के बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इत्तेहादी जितने भी वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं और अर्ली इलेक्शन की तरफ मजबूर किया जा रहा है। कोई प्रपोजल आया है पीएम के सामने या हुकूमत के सामने? नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का ये फैसला है। इब्तिदा दिनों में भी जब हम एक दफ़ा सड़कों की तहरीक से और इस्तीफ़ों की सियासत से पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तरफ आए हैं और फिर इत्तेहादी जमातें जो इमरान खान के साथ थीं उन्होंने उसका साथ छोड़कर हमारे साथ वोट किया, तो जाहिर है कि अब फिर हम वो जो 4 साल सड़कों पे रहे वो पार्टियां जो है नहीं, बल्कि उसके साथ और भी प्लस हो गई, तो उनकी राय को भी हमें देखना है। तो 2 दफ़ा फैसला हुआ है। एक फैसला जब इब्तिदा में यहाँ मीटिंग हुई थी तो इत्तिफाक राय से फैसला हुआ कि हम अब मुद्दत पूरी करेंगे, और एक जो परसों लाहौर में हुई उसमें ये फैसला हुआ कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये तो तकरीबन तय है। क्या मुख्तदर हल्कों की जानिब से पीडीएम के साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से कोई राब्ते हुए हैं? सालिसी की कोई पेशकश नहीं, कोई अगर होती है तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई बात अब तक ना आई है हमारे सामने, और जब कोई आई नहीं है तो फिर तबसरा करना भी कबल अज़ वक्त होता है।